ਜਿਵੇਂ ਭਰ ਕੇ ਸੁਰਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਰੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਾਬ ਉਠਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੀਸ ਨਵਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਿਫ ਲਿਫ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਨੈਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਮਸਤ ਰਸੀਲੇ, ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕਜਲ ਸੁਹਾਵੇ। ਅੱਖ ਉਗੜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਪੇਚ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ, ਅਤੇ ਰਾਹੀ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਹੁਸਨ ਸਜਣ ਦਾ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਡਰਦੀ ਲਿਸਕ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਲਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਕਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੀ ਇਜਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ, ਜੋ ਆਵੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਖੁਲਕ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਲਈ ਦੁਨੀਆ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ। ਆਜ਼ਮ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ۔ اللہ اکبر، کیا حسن بیان ہو، کیا جمال بیان ہو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جگر مراد آبادی نے ایک فارسی شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جہاں عشق بھی نہیں پہنچ سکا، وہاں عقل کیسے پہنچے گی۔ حسن رسول وہ مرتبہ ہے جہاں عشق کی رسائی بھی نہیں ہو سکی۔ زِ عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیس، حافظ شیرازی نے کہا یہاں، زِ عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیس، باب و رنگ و خال و خدچے حاجت روئے زیبارہ۔ کیا بیان کرے گی ہماری عقل، کیا بیان کرے گا ہمارا فہم۔ انسانی عقل یہاں تھک کے گر جاتی ہے، فہم و ادراک سوختہ پا ہیں۔ اللہ نے جو اپنے محبوب کو شان اور جو مرتبہ عطا کیا۔ آزم ایڈا سونا ماہی، سانو کدھرے نظر نہ آئے۔ بلکہ آگے چل کے آزم نے تو قلم ہی توڑ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائن۔ ابھی تک عشق بھی دم بخود ہے، عقل تو دم بخود ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں عشق کی وہاں تک رسائی ہے جہاں عقل نہیں پہنچ پاتی۔ لیکن یہاں عشق بھی دم بخود ہے، جہاں عشق بھی سوختہ پا ہے، اس کے بھی پائے چلتے ہیں آگے جانے سے۔ یہ ہے حسن کی کرشمہ سازیاں، اللہ اکبر۔ اور یہ حسن ابھی چھپا ہوا ہے، اگر یہ بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا۔ وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو۔ کہا یار تم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے تم سے لے گیا۔ کسی ایک کو بھی ہوش نہ رہی کہ پتہ پوچھ لیتے۔ تو جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو امام زرقانی نے لکھا ہے کہ قافلے کے سردار کی بیوی جو ہودج میں بیٹھی تھی، اس نے ہودج کا پردہ اٹھایا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اگر وہ قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے لے لینا، لیکن خبردار اس کے خلاف کوئی بات اور بدگمانی کی بات کی۔ انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، میں ضامنہ ہوں، میں ضامنہ ہوں، مجھ سے پیسے لے لینا اگر وہ قیمت نہ بھجواتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، جس کا اتنا چہرہ سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ اب تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم حضور کے بھیجے ہوئے ہیں، بتاؤ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ رہی تمہاری قیمت، اور یہ حضور نے تمہاری ضیافت کی کھجوریں بھیجی ہیں۔ انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے، ہمیں تو لگتا ہے ہم خود بک گئے ہیں، ہمیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا وہ جو جھنڈ کھجوروں کا دکھائی دے رہا ہے، نخلستان سامنے نظر آ رہا ہے، یہی ڈیرا ہے اس پیارے محبوب کا۔ اس طارق کے سردار کا نام، اس وفد کے سردار کا نام طارق تھا، وفد طارق اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، طارق بن عبداللہ۔ تو کہتے ہیں یہ سارا قبیلہ جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں، تیری تک کے دامہ میں مرید ہو۔ چہرہ ہی اتنا سونا تھا، چہرہ اتنا دل آویز تھا۔ امام نبہانی نے لکھا ہے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کے اندر، ہر نبی کی علامت نبوت اس کے ہاتھ پر ہوتی تھی۔ حضور کی علامت نبوت محاذ قلب پر تھی، حضور کی پشت پر چھپا کے رکھی گئی ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آئے اور نبی سے مصافحہ کرے، اس کا ہاتھ نبوت کی مہر سے مماس ہو تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ غالباً آپ نے جو ہے وہ 17 وجوہات بیان کی ہے، اس میں ایک وجہ یہ بیان کی کہ مہر اس لیے چھپا کے رکھی کہ کوئی آئے اور مہر کو دیکھے پھر مانے، اس کی ضرورت نہیں، چہرہ ہی رب نے ایسا بنا دیا جو دیکھتا پکار اٹھتا یہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے۔
دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، رخ کے آئینے میں مصور سجا ہوا، رخ کے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آغوش جیسے در کعبہ کھلا ہوا۔ اب آگے شیر کا حسن دیکھیے، شیر کی اٹھان دیکھیے۔ ماہتاب، ماہتاب ایک پھول ہے قبائے سیاہ کا، ذرا دیکھیے، ماہتاب ایک پھول ہے قبائے سیاہ کا، آفتاب، آفتاب ایک ریزہ ہے ان کی نگاہ کا، آفتاب ریزہ ہے ان کی نگاہ کا، ماہتاب پھول ہے قبائے سیاہ کا۔ یہ ہے ان کا حسن، یہ ہے ان کا جمال، جہاں بڑے بڑے بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں آپ کے مادح کی آخری حد عجز ہے۔ جب کوئی شخص حضور کی مدح کرنے نکلے تو اس کی آخری حد کیا ہے؟ اس کی آخری حد عجز ہے، وہ کہتا ہے کہ بس میری بس، یہاں آگے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کی شان کا جب میں عنوان چڑھتا ہوں تو میرا وجود کانپ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ان متشابہات میں سے ہے کہ جہاں میں نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا جو بھی کہتا ہوں، جو بھی لکھتا ہوں، جو بھی بولتا ہوں، وہ ڈر ڈر کے لکھتا ہوں۔ حضور کی شان ہمارے فہم و ادراک سے ورا اونچی اور بلند ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضور کی عظمتوں اور حضور کی رفتوں اور حضور کی شانوں کا نظارہ کروں تو میں معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا۔ بایزید بسطامی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف الماجوب میں تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام حضرت بایزید بسطامی کو بتایا ہے۔ اللہ اکبر، وہ شان ہے حضرت بایزید بسطامی کی۔ یحییٰ بن معین نے خط لکھا بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو، اور اس میں ان کی جو اپنی کیفیت تھی اس کو لکھا، لیکن بالفاظ دیگر۔ اور بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اپنی بات بھی بصیغہ غیب کرتے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا، ایک گھونٹ پیا، ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک مستی نہیں اتر رہی۔ تو یہ یحییٰ بن معین کی اپنی کیفیت تھی۔ تو انہوں نے کہا اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا، ابھی تک مستی میں ہے، ابھی تک نشہ ہی نہیں اتر رہا۔ تو حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے جو جواب دیا وہ ان کی اپنی کیفیت تھی لیکن بصیغہ غیب۔ کہا میاں تو اس کی بات پوچھتا ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا، ابھی تک مستی میں ہے، نشہ ہی نہیں اترتا، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی کے پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے؟ شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے، شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر میں خانہ۔ مولا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا کہ جب حضور احد کے اوپر تشریف لے گئے اور حضور کے تشریف لانے سے وہ جھوم اٹھا تو آقا کریم نے اپنی ایڑی احد کے اوپر ماری، اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تو وہاں رک گیا۔ تو یہاں بڑی خوبصورت بات کی حضرت مولا علی قاری نے، کہا کہ وہ وجد میں آ گیا تھا، حضور نے ایڑی مار کے اس کو وجد سے ضبط کی طرف منتقل کیا۔ تو فرمایا اس سے ثابت ہوا اہل وجد سے اہل ضبط افضل ہے۔ جو اہل ضبط کو مقام حاصل ہے وہ مقام ہے۔ پی کے بہک جانا یہ بھی چلو کسی کا مقصوم ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، نقش بندیوں کے مجمع کے اندر یہ بات میں کر رہا ہوں، اور میری اتنی بات یہ آپ کے لیے کافی ہے کہ شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر میں خانہ۔ تو بایزید بسطامی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کامل بستام از تقلید فرد، اقبال نے خراج پیش کرتے ہوئے کہا کامل بستام از تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کر۔ ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، کہ حضور سے خربوزہ کھانا تو ثابت ہے لیکن یہ طریقہ معلوم نہیں ہے کاٹ کے کھایا یا توڑ کے کھایا، کہیں سنت کی مخالفت نہ ہو جائے، اس احتیاط سے خربوزہ ہی نہیں کھایا۔ یہ ہے اتباع سنت کا جذبہ۔ 12 سال کے سفر سے طیفور سے بستام سے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ یہ سفر تو اتنا لمبا نہیں ہے لیکن ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور 12 سال لگے۔ اور 12 سال کے بعد جب کعبۃ اللہ کے سامنے گئے اور کعبۃ اللہ کی جلوہ سامانی اور اس کے نظارے دیکھے تو بایزید بسطامی نے نگاہ نیچی کر لی۔ تو کسی نے کہا اتنے شوق فراواں سے چل چل کے آئے اور کعبہ سامنے ہے اور آپ نظر جھکا لی؟ کہا یہ پتھر ہی دیکھنے تھے تو بستان میں تھوڑے تھے،
اتنا لمبا سفر کر کے میں یہ پتھر دیکھنے تھوڑا آیا ہوں. تو پھر دوسری نظر اٹھی، کعبہ بھی دیکھا، کعبے والا بھی دیکھا. لیکن باجید بستامی نے پھر نگاہ نیچی کر لی. تو کہا حضرت اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا جب وہ نظر آتا ہے درمیان میں 7 پتھر کیوں نظر آتے ہیں؟ تو تیسری نظر اٹھائی، جدھر دیکھا اسی کی جلوے نظر آئے. یہ ہیں باجید بستامی علیہ رحمہ. وہ فرماتے ہیں معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا، اور جہاں میری منتہائی پرواز تھی اور حضور کا بھی نقطۂ آغاز تھا، جہاں میں ختم ہو رہا تھا حضور ابھی شروع ہو رہے تھے. فائزہ بینی و بینہا الف حجاب من نور. میرے نقطۂ انجام اور حضور کے نقطۂ آغاز کے درمیان 1000 نور کے پردے آئے. لو دنو تو خطوطن لہ ترک تو، اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا. یار جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں، سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالی. ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے داخل نصاب ہے، وہ شرح قائد نصفیہ. اس کی تشریح علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے النبراس کے نام سے لکھی ہے. وہاں حضرت ابو الحسن رفاعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روح پرواز کر سکتی ہے. اگر میری روح زنگ تو میں پاک لوگوں کی روحوں سے اس کا موازنہ نہ کروں. روحیں بہت بلند پرواز کر لیتی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے روحانی پرواز کی، حتیٰ سات تو فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. عرش عالم امر اور عالم امکان کے درمیان عالم برزخ ہے، پردہ ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی تجلی نازل کرتا ہے پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، وہاں سے چھن کے یہاں آتی ہے، ڈائریکٹ آئے کوئی تا بھی نہ لا سکتے. اللہ اکبر. تو ایک عرش نہیں کئی عرش ہیں. کہتے ہیں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. آواز آئی کہ ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں. نہ سفر بشرط معال ہے، پروفیسر اقبال عظیم، لہجہ دیکھیے. نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے. فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی. مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں. آواز آئی ارجع لا وصول اللہ کا. ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، وہ دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے. سورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا. ساری زندگی بھی لگا دے. پہلے تو ہمارا عشق وہ بقول شیرازی کہ عشق نا تمام ما جمال یار مستغنیس، باب و رنگ و خال و خرچ حاجت روئے زیبارا. لیکن جب ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اس عنوان کو چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ تو یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، اور میں اس کو سادی کے لہجے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نہ حسنش غایت دارت نہ سادی را سخن پایا، نہ حسنش غایت دارت نہ سادی را سخن پایا. اللہ اکبر. شعر کا حسن دیکھیے. جب کسی کو مرض لاحق ہو جائے کہ جتنا مرضی پانی پیے تو وہ سیراب نہیں ہوتا، تو اس مریض کو مستسقی کہتے ہیں. استسقاء کا مرض لگ گیا ہے. آپ سنو شعر اور آپ لطف لو کہ نہ حسنش غایت دارت نہ سادی را سخن پایا. اس کے حسن کی انتہا بھی نہیں ہے. اور سادی کو بھی بڑی باتیں آتی ہیں، بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے، گفتگو کا سلیقہ، بات چھیڑ دے پھر بات سے بات نہیں باتیں نکلتی. سادی پھر سادی ہے، سخنور ہے، دانشور ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، نثر نگار ہے، نظم غزل سب میں آگے ہے. سادی کا تو جوڑ نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نہ حسنش غایت دارت نہ سادی را سخن پایا. نہ اس کے حسن کی انتہا اور نہ سادی چپ کرنے والا. تو پھر چپ کیسے ہوا؟ اب سنو. نہ حسنش غایت دارت نہ سادی را سخن پایا، بمیرد تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی. استسقاء کے مرض والا پانی پی پی کے دریا کنارے مر گیا، دریا اسی طرح بہ رہا. کتنے آئے، بوسیری آئے، رومی آئے، جامی آئے، احمد رضا آئے، مہر علی آئے، کتنے لوگ آئے، کعب بن زہیر، حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، قدسی، جامی، کتنے لوگ تھے. اور وہ کہاں سے شروع ہوئے؟ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگے. کسی نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ اکبر۔ کوئی بولا کہ دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زاغ البصر خاند، دو زلف عنبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا۔ بریلی سے آواز آنے لگی، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور گولڑے سے کتنی میٹھی مد بھری اور کتنی دل آویز صدا آتی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، کیا جمال دیا کل قمر لیلۃ البدر، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ بولے، کیا بتاؤں 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت یہ کہنے لگے کہ ابو ہریرہ تم کیا بات کر رہے ہو، خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، ایسا کوئی سونا پیدا ہی نہیں ہوا، تم دیکھتے کیسے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب احد کے میدان میں آئے تو ایک پتھر سے حضور زخمی ہو گئے، اور حضور کے مبارک جو سامنے والے 2 دانت تھے، ان دانتوں میں سے ایک دانت جو ہے وہ تھوڑا سا زخمی ہو گیا، اور اس کا ایک تھوڑا سا کونا ٹوٹ گیا۔ تو کافر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ شاید حضور کے حسن میں کوئی فرق آ گیا ہو، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور میں دیکھنا چاہ رہا تھا، جو ہی حضور مسکرائے، اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کا حضور کے منہ سے نور ہی نور نکل رہا تھا، دانت کیا نظر آتے، نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ تو وہ اللہ نے اپنے محبوب کو جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ صورت دی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ مصحف را ورق ورق دیدم، مصحف را ورق ورق دیدم، ہیچ صورت نہ مثل صورت اوست، مصحف را ورق ورق دیدم، ہیچ صورت نہ مثل صورت اوست۔ اور آپ اس شعر کا بھی حسن دیکھیے، انبیاء حیران ز حسن روئے تو، انبیاء حیران ز حسن روئے تو، صد ملک قربان شود ہر موئے تو، صد ملک قربان شود ہر موئے تو۔ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار کا شعر میں نے جب زندگی میں پہلی بار پڑھا تھا تو دیر ہا جھومتا رہا۔ انہوں نے کیا خوب کہا کہ اللہ اکبر، قبلۂ ذرات عالم روئے تست، قبلۂ ذرات عالم روئے تست۔ حضور پوری کائنات کے ذرے ذرے کا قبلہ آپ کا چہرہ ہے، قبلۂ ذرات عالم روئے تست۔ آگے شعر دیکھیے، کعبہ اولاد آدم سوئے تست، کعبہ اولاد آدم سوئے تست۔ اور حضرت جامی علیہ رحمہ کا ایک انداز دیکھیے حضور کے چہرے کے بارے میں، بروں آور سرز برد یمانی، بروں آور سرز برد یمانی۔ حضور وہ جو یمنی چادر نہیں آپ نے اوڑھ رکھی، ذرا اس کو تھوڑا سا ہٹائیے، بروں آور سرز برد یمانی۔ پھر آگے کیا بولیے، شعر کا حسن دیکھیے، مصرع دیوانوں پہ بھاری ہے، بروں آور سر از برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی، کہ روئے تست صبح زندگانی، ادیم طائف نالین پاکن، شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن۔ حضور نالین جو بنا ہوا ہے طائف کے چمڑے کا، وہ آپ زیب تن کیجیے، اپنے پاؤں میں پہنیے، اور اس کے اندر جو تسمے ہیں وہ جامی کی جان کے پہنیے، جانی جامی کے چمڑے کے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ادیم طائف نالین پاکن، شراکز رشتہ ہائے جائے جانے ماکن، چے باشد گر کنی سوئم نگاہے۔ حضور ایک نظر ہو جائے تو کیا ہوگا، ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے۔ حضور ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھی ہی نگاہ ڈال دیا کریں۔ اور اقبال بولا، گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات، شش جہت روشن، شش جہت روشن ز تاب حسن تو، اللہ ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو۔ اللہ اکبر۔ وہ حسن اللہ نے محبوب کو عطا کیا، لکھاں آئے لوگ زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے، او دی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ غالب جو کہ حسن کو بیان کرنے میں مہارت رکھتا تھا، وہ کہتا جو نقشہ میں کھینچتا ہوں حسن کا، وہ تو میں ہی کھینچتا ہوں،
لیکن وہ قلم پھینک کے بولا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب یہاں میری بس ہو گئی ہے، جب میں جانتا نہیں تو بیان کیسے کر سکتا ہوں، لہٰذا حضور کی ثنا کو اللہ ہی بیان کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ نور کی قسم، اور شب دہجور کی طرح شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی قسم۔ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں ایک جملہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہوں اور آپ اس کا لطف لیں گے۔ کافروں نے کہا تھا نا کہ محمد نے رب کو چھوڑ دیا ہے، رب نے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں چھوڑا۔ یہ ویسے بات کر رہے ہیں، نہیں چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا۔ اچھا، قسم اور جواب قسم میں تعلق ہوتا ہے، جو قسم ہوتی ہے اس کا جواب قسم کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے نا، مناسبت نہیں ہے تو پھر مناسبت ہی تو حسن ہے، مناسبت ہی تو جمال ہے۔ اب غسل کو ذرا شعر دیکھیے، اب غسل کو صحبائے کہن لے آؤ، اب غسل کو صحبائے کہن لے آؤ، کافور نہیں خاک چمن لے آؤ۔ اب غسل کو صحبائے کہن لے آؤ، اب غسل کو صحبائے کہن لے آؤ، کافور نہیں خاک چمن لے آؤ۔ میں خانے میں کسی رند نے دم توڑا ہے، انگور کے پتوں کا کفن لے آؤ۔ یار تو مرنے والا رند ہے نا، تو اس کو کفن بھی تو مناسبت سے چاہیے نا، اس کا غسل بھی تو صحبائے کہن سے چاہیے نا، اس کو کافور نہیں چاہیے، خاک چمن چاہیے، تو مناسبت ہی تو ہوتی ہے نا۔ اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، اب شعر کا حسن لطف لے لیجئے۔ کافروں نے کیا تانا دیا تھا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں فرمائی دو اس پر علماء نے بہت کچھ کہا، اس سے یہ مراد ہے، یہ مراد، لیکن شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اس سے دہا سے مراد چہرہ اور لیل سے مراد زلفیں، تو اب مناسبت دیکھیے، انہوں نے کہا چھوڑا ہے۔ رب نے کہا چاشت کی طرح چمکتے والے چہرے والے، شب دہجور کی طرح لٹکتی ہوئی نورانی زلفوں والے سونوں کو بھی چھوڑتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، ذرا اس قسم کو جواب قسم کو جوڑی آپس میں، تو اس کا یہی معنی بنتا ہے، چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، شب دہجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ سونے بلا کوئی سونوں کو بھی چھوڑتا ہے، اور تیرا حسن تو وہ ہے جو اللہ کو بھی بھا گیا ہے۔ اللہ حضور کے حسن کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس آستانہ نور کو اپنی خاص امان حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد۔ دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ